بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ انٹرنیشنل پرائم ٹائم نیوز دیکھ رہے ہیں، میں ہوں کیسر خان۔ آج 10 اپریل 2026 کے حوالے سے ہم جانتے تھے کہ کل صبح ایران اور امریکہ میں باضابطہ مذاکرات کا آغاز ہوگا۔ پاکستان اس کو لیڈ کرے گا، دنیا کی نظریں اس کے اوپر ہیں، پوری دنیا کی نظریں اسلام آباد کے اوپر ہیں۔ آل آئیز آن اسلام آباد کا معاملہ تو دنیا بھر میں پھیلا ہوا ہے۔ جو پاکستان کو اگر کم بھی جانتے تھے یا جو بھی ان کی کمی پیشی تھی، وہ کمی پیشی ان مذاکرات نے پوری کر دی تھی کہ وہ ملک پاکستان ہے، اور پاکستان جو ہے وہ اصل اس طرح دکھتا ہے، پاکستان کے لوگ اس طرح دکھتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے مجھ سے ایک دوست نے پوچھا بھی تھا، امریکن نے، کہ وہ پاکستانی کہاں ہیں جو انڈین موویز میں نظر آتے ہیں؟ تو ان کو میں نے بتایا کہ وہ پاکستانی جو ہیں وہ صرف اور صرف جو ممبئی فلم سٹی ہے وہ وہاں پر آپ کو مل جائیں گے، اس کے علاوہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے اگر آپ اسلام آباد میں ان کو ڈھونڈ رہے ہیں تو یہ صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر آپ جانتے ہیں کہ میں نے کہا 10 مذاکرات کی 10 پوائنٹس سے اس میں کچھ وائلیشن کی بات ہوئی تھی، تمام چیزیں بات ہوئی تھی، لیکن خبریں کچھ اور ہیں۔ میں بات کروں گا لبنان کے اوپر بھی، میں بات کروں گا عرب کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہت سینسٹیو ہے، لوگ نوٹس نہیں لے رہے اس بات کا، لیکن میرے لیے وہ بہت ہی سینسٹیو پوائنٹ ہے اور آپ لوگوں نے ضرور اس کے اوپر مجھے جواب دینا ہے۔ یہاں صورتحال یہ ہے کہ جو مہر نیوز ایجنسی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ایرانی نیگوسیشن ٹیم انٹرنگ اسلام آباد آر فالس، ٹھیک ہے نا، کوئی نہیں آئی ہے۔ مطلب آپ جو جہاز دکھا رہے ہیں، پروٹوکول ہو رہا ہے، ایرانی بھی آ رہے ہیں، امریکنز بھی آ رہے ہیں، یس امریکنز آ رہے تھے، آ رہے ہیں اور بہت سارے پہنچ گئے ہیں، اور کل آپ کو وہ مذاکرات کے لیے یا پاکستان میں اویلیبل ہوں گے، آج کافی اویلیبل ہیں، لیکن اور بہت سارے صحافی بھائی ہمارے جو ہے وہ بھی پہنچ رہے ہیں۔ ویزا کی کوئی پابندی نہیں ہے اور ہر طریقے سے انہوں نے بورڈنگ پاس ختم کر دیے ہیں، یعنی کہ ایکسس کرنا آسان ہوگا، جو بھی آ رہا ہے جہاں سے بھی آ رہا ہے وہ آ سکے گا ان معاملات کے اندر۔ تو یہاں صورتحال یہ ہے کہ اس میں اب جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا یہ ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا۔ اگر یہ فالس رپورٹ ہے تو پھر ایرانی ہے کہاں؟ تو ایرانی کہہ رہے ہیں کہ ہم ابھی تک اپنے ملک میں ہیں، اور اس طریقے سے جو ترکش میڈیا ہے وہ بھی کہہ رہا ہے کہ نو ایرانین ٹیم ان پاکستان اور ٹاک ود یو ایس انٹل اٹیک آن لیبنان اسٹاپ۔ جب تک آپ وہاں پر حملے نہیں رکیں گے ہمارا بات کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، بیکاز ہمارے لیے ایران پہ حملہ کرنا، لبنان پہ حملہ کرنا ایک ہی بات ہے۔ اور آپ نے جب ہم کو کہا تھا کہ اس کو سیز فائر ہوگا تو پاکستان نے جو ہم سے بات کی تھی اس میں لبنان کے لیے کہا تھا، پاکستان نے کہا تھا، تو پاکستان سے کہا ہے انہوں نے کہ آپ دیکھ لیجئے، آپ نے کہا تھا ہم کو، تو پاکستان نے امریکہ سے کہا، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ اس ٹائم 24/7 انوالو ہے ود ایران، ود امریکہ۔ اب ظاہر بات ہے ہمارے اس میں مفاد ہیں، ہم چاہتے یہی ہے کہ جنگ رکے، اس میں تو کوئی ہمارا دشمن بھی نہیں کہہ سکتا کہ آپ نہیں چاہتے، ہماری تو مجبوری ہے۔ لیکن یہاں پر لیبنان کا ذکر جو ہے وہ آ گیا تھا، اور ایرانین میڈیا ریجیکٹ رومرز آف سینئرز آفیشل ٹریول ٹو پاکستان۔ تو پھر کیا مطلب ہوا اس کا؟ تو تھوڑا سا میں بات کر لوں کہ امریکہ جو ہے وہ کہہ رہے کہ جی ہم نہیں گزرے۔ یہاں پر ایک بات میں اور انفارم کر دوں کہ امریکی جہاز بھی آبنائے ہرمز سے گزر سکتے ہیں، ایران نے پہلے کلیئر کر دیا۔ وہ جو آپ نے دیکھا نا ٹرمپ جو ہے پھٹ رہے تھے کہ آبنائے ہرمز اگر اب بند کیا تو یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، بند ہے، سنا ہے میں نے بند ہے، تو انہوں نے کہا جی کھلا ہوا ہے، اب آپ اوور ایکٹنگ کریں یا نہ کریں، جہاز کھڑا رکھیں گزاریں، آپ کی مرضی ہے۔ آبنائے ہرمز کھلا ہوا ہے، اس بات کے اوپر لال پیلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ گلابی ہیں، گلابی رہیں۔ یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ جنگ بندی کی خلاف ورزی۔ اچھا یہاں پر میں آپ کو یہ بات انفارم کر دوں کہ جو امریکہ ہے، مارکو روبیو کے دفتر میں لبنانی اور اسرائیلی سفیروں کی ملاقات۔ اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ لبنان کے بارے میں اتنی سیریسنس کیا ہے، اور کیا یہ جو مذاکرات ہیں یہ فیل ہونے والے ہیں یا ناکام ہونے والے ہیں، اس حوالے سے کہ یہ ہو ہی نہ اور بغیر مذاکرات کیے جے ڈی وینس جو ہے وہ ٹریول کر جائے، جیرڈ کرشنر چلا جائے، بٹکوف چلا جائے، کیا ایسے ہونے والا ہے؟ تو یہاں پر میں کو انفارم کر دوں کہ لبنان کا ایشو سخت ہے اور اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، کچھ نہ کچھ کیا بھی ہے۔ جیسے فار ایگزامپل یورپی یونین خارجہ امور کے سربراہ کا لبنان میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ اب صرف ایران نہیں کہہ رہا، یورپی یونین بھی کہہ رہا ہے کہ جی بالکل یہ صحیح بات ہے۔ اب یہاں پہ ہوا یہ کہ امریکہ نے پھر دوڑیں لگائیں، اور امریکہ نے سب سے پہلے کال کی اسرائیل کو کہ آپ چاہتے کیا ہیں، نہیں مطلب آپ چاہتے کیا ہیں، کریں کہ نہیں کریں، ہم مذاکرات کریں کہ نہیں کریں، یا واپس بلا لوں جہاز میں اس کو، وہ اپنی گاڑی لے کے گیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اس نے پورا کا پورا معاملہ کیا ہوا ہے۔ تو ہمیں آپ نے مذاکرات کرنے دینا ہے کہ نہیں دینا ہے؟ اور اگر ہم جنگ میں گئے، مطلب مان لیجئے کہ میں مذاکرات میں نہیں جاتا، امریکہ کہتا ہے کہ میں مذاکرات میں نہیں جاتا، تو میں اگر واپس آیا تو میں جنگ میں بھی نہیں جاؤں گا، لڑتا رہنا پھر اکیلے، مرنا اکیلے پھر، تو یہ صورتحال تو اسرائیل کے لیے قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ کوائٹ فرینکلی اب تک جتنی جنگ میں
اسرائیل نے گزارا کیا ہے یا اس کی کوئی کور سٹوری ہے یا اس کو بچت ہوئی ہے تو صرف اس لیے کہ امریکہ تھا. آپ امریکہ کو سائڈ پہ کر دیجئے, اسرائیل 4 دفعہ بھی بڑا ہو جائے نا تو یہ ایران کا مقابلہ نہیں کر سکتا, بیکاز وہ جنگ اس کے پاس جو ہے نا, جو سسٹم اس کے پاس ہے, جو ٹیکٹس اس کے پاس ہے, جو میزائل کی اس نے بھرمار رکھی ہوئی ہے, وہ تو بندے کے اندر خود دیتا ہے. وہ تو اس نے تو اسرائیل کو خود دیا ہے. یہاں صورتحال بڑی خطرناک ہے. اسی لیے مارکو روبیو کے دفتر میں لبنانی اور ایرانی سفیروں کی ملاقات کروائی گئی کہ بیٹھو بات کرو ہمارے ساتھ. ظاہر پتہ امریکہ یہ کر سکتا ہے, کیا کرے, اور کہ آپ بیٹھے اور بات کروائے کہ جی اس کے اوپر کوئی بات ہو سکتی ہے. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ صورتحال یہ کہ کوئی پریشر آیا کہ نہیں آیا, تو میں آپ کے سامنے وہ بھی رکھ دیتا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ جو پریشر ہے وہ یہ ہے کہ نیتن یاہو اناؤنسز نیگوسیشنز ود لیبنان آفٹر US پریشر. لفظ آیا ہوا پریشر, ٹھیک ہے, تو پریشر تو ہے جی. اور پریشر کے بعد افسوس کی بات یہ ہے کہ جو وہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ, وہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد امن مذاکرات سے بہت پر امید ہوں اور اسرائیل حملے کم کر دے گا. کم کرنے کو نہیں کہا, ختم کرنے کو کہا ہے. ختم کرو, یعنی کہ روکنے کا کوئی وجود نہیں ہے. ٹرمپ دیکھیں, معاملہ یہ ہے کہ جو نیتن یاہو ہے نا, ان کے بچنے کا کوئی راستہ اب رہا نہیں ہے. اور جب بھی آپ اس بات کو لیں گے, سنیں گے, تو آپ دیکھیں گے کہ وہ پھنسے گا. اور یہاں پر نیتن یاہو کے خلاف رشوت اور اختیارات کے غلط استعمال پر پرسوں مقدمات کی سماعت اتوار کو ہوگی, ٹھیک ہے نا. یعنی کہ جب بھی آپ جنگ جیسی چیز کو روکیں گے, ویسے ہی نیتن یاہو کو فون آتا ہے کہ آپ کو عدالت آنا ہے. اور یہ چیز اس کو بہت خوف زدہ کرتی ہے. یعنی کہ ایک بار اگر یہ عدالت گیا تو ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ واپس گھر نہ آئے, یہ پھر جیل میں ہی باقی ماندہ زندگی گزارے. اگر 10 سال بھی قید ہو گیا تو کیا ہی بچے گا اس کے اندر. تو یہ بچنے والا نہیں ہے. یہ صورتحال خراب ہے. جو صورتحال خراب لبنان میں ہے نا, وہ اتنی خراب ہے کہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک تو جو ہاسپٹلز ہیں ان کی میں آپ کو حالت بتاؤں, اور اس کے اوپر جو اعلان کر رکھا ہے نا وہ بتا دوں. اسرائیلی حملوں سے بیروت تباہ, ٹھیک ہے, جو جملہ دیکھیے گا, جملہ کیا ہے, بیروت تباہ, ہسپتال زخمیوں سے بھر گئے, ادویات ختم ہونے کا خدشہ. تو حالات تو اس سے زیادہ سفیر ہے نا جب آپ کے ہسپتال بھر جائیں. کیسے بھر گئے, ادویات کیسے ختم ہو سکتی ہیں. یعنی کہ معاملہ یہ ہوا کہ وہاں پر جو رپورٹس آئی ہیں ہمارے سامنے کہ 1000 زخمی ہیں, 250 کی شہادتیں ہیں, یہ رپورٹ صحیح نہیں ہے. جب آپ کے ہسپتال بھر جائیں, جب بیروت تباہ ہونے کی خبریں آئیں, جب آپ کی ادویات ختم ہو جائیں, تو مطلب یہ ہوا کہ کچھ اور ہی وہاں پر حالات ہیں. اور اس موقع پر جب ہسپتال کے اندر یہ صورتحال ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کہہ دیا ہے, اسرائیل کہہ رہا ہے ہم نے کہہ دیا ہے کہ ہسپتال کے اطراف میں جگہیں خالی کر دیں. اندازہ لگائیے کیا کریں گے. تو اس کے اوپر جو WHO ہے اس نے کہا ہے کہ یہ باتیں آپ نہ کریں, یہ تو آپ حالات کو بہت زیادہ سنگین اور خراب کرنے کی بات کر رہے ہیں. جو آج کی میرے لیے سب سے خطرناک خبر ہے, اور وہ جب میں 2 خبروں کو جوڑتا ہوں تو وہ خبر مجھے سمجھ میں آتی ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ وہ خبر آپ کو بھی میں اسی طریقے سے بتاؤں تاکہ آپ کو بھی وہ کلیئر ہو جائے. یہاں پر خبر آتی ہے کہ کویت نے کہا ہے کہ ایران اور اس کی پروکسیز نے اٹیک کیا ہے ڈسپائٹ سیز فائر. سعودی عربیہ ایکنالجڈ پائپ لائن سٹرک. تو یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ کویت پہ اٹیک ہو گیا, یا سعودی عربیہ پہ ہو گیا, یا UAE پہ اٹیک ہو گیا. یہ تمام چیزیں بتائی جا رہی ہیں, اور پائپ لائن سٹرک ہوئی ہے. دیکھیں یہاں پر آپ کو یہ بات سمجھنی ہے کہ نمبر 1, کویت پہ اٹیک ہوا ہے, کویت کہہ رہا ہے, بالکل سچ کہہ رہا ہوگا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہاں پر اس نے کہا ہے کہ ایران اور اس کی پروکسیز نے کیا ہے, یہ تو اس کا ورژن ہے نا, مطلب کویت کہہ رہا ہے. اور سعودی عرب نے کہا کہ ہمارے پر بھی اٹیک ہوا ہے, UAE نے کہا ہمارے پر بھی اٹیک ہوا ہے. آپ نے ایک چیز سمجھنی ہے یہاں پر, اور ہم کہتے ہیں کہ جب بھی ہم کسی مقدمے کو اٹھاتے ہیں تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس مقدمے کا بینیفیشری کون ہے, فائدہ کس کو ہوگا, ٹھیک ہے نا. یعنی کہ آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے کیس, آسان ہو جاتا ہے معاملہ کہ اگر آپ سمجھ جائیں کہ اس کا بینیفیشری کون ہوگا. اب آپ پورے عرب ریاستوں کو اٹھا لیں, مڈل ایسٹ اٹھا لیں, ٹھیک ہے. آئل نکلنے سے پہلے ان کی حالت کیا تھی, یعنی کہ سمجھ لیجیے کہ بالکل ہی ایک غربت کی زندگی تھی. UAE کے اندر لوگ مچھیرے زیادہ ہوتے تھے, مچھلیاں پکڑتے تھے, اور غربت کی زندگی سب گزارا کرتے تھے. ریگستانوں کے اندر اونٹوں کے ساتھ گزارا کرتے تھے. تو ان کے اوپر یہ خوشحالی کہاں سے آئی, یہ عمارتیں کہاں سے بن گئی, یہ خوبصورتی کہاں سے آ گئی کہ جب ان کے پاس آئل اور گیس کے ذخائر برآمد ہوئے, اور اتنے برآمد ہوئے کہ وہ کیا ہی بات تھی. اور اس آئل کو نکالنا بھی آسان, کیونکہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ آئل نکل آئے, جس طرح امریکہ میں آئل ہے,
ऑयल का निकलना जरूरी नहीं है, क्या पता अमेरिका में इससे ज्यादा ऑयल हो, लेकिन वहां निकालना मुश्किल है, यहां निकालना आसान है, तो इसकी बात ज्यादा आसान होती है, कॉस्ट निकलती है ना, तो कॉस्ट इसकी बहुत कम पड़ती है। अब ये जब खुशहाली आ गई है तो मुल्क मजबूत हो जाता है, उसके पास पावर आ जाती है, उसके लोग खुशहाल हो जाते हैं और वहां पर एक स्टेबल हुकूमत कायम हो जाती है, पावर आ जाती है, आपके पास असलहा आ जाता है और आपको कोई टच नहीं कर सकता। ठीक है, ये सूरत हाल या ये खूबसूरती अल्लाह ने अता कर दी अरब की रास्तों को, वहां पर मजबूत हो गए, वो लोग जैसे भी हैं मजबूत हो गए, ताकतवर हो गए, अच्छे लगते हैं देखने में, मतलब मजबूत लगते हैं। फिर ये सूरत हाल है कि वहां पर अब पाइपलाइन कौन उड़ा रहा है, ऑयल कौन डिस्टर्ब कर रहा है। हमने कोशिश की कि हम मालूम सा कर सकें कि क्या ये काम वाकई में ईरान ने किया है, तो IRGC डिनाइज एनी अटैक ड्यूरिंग सीजफायर पीरियड, कहते हैं कि जी हमने ये अटैक ना तो किया है ना तो करना था। और अगर मैं इसी बात को उर्दू में आपके सामने रखूं तो वो कह रहा है कि हम पे अटैक, पहले ईरान पे अटैक हुआ, जंग बंदी के बाद ईरान पे अटैक हुआ। ठीक है, इसका मतलब क्या था, इल्जाम किस पे लगाया उन्होंने, UAE पे लगाया कि हमने नहीं किया, UAE ने किया, मतलब खबर चला दी। मैंने आपसे कहा था कि झूठी खबर है ये, अब मैं दोबारा कह रहा हूं कि ये ईरान के लिए भी झूठी खबर है। जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का जवाब देने वाले थे, पाकिस्तान ने रोका। ठीक है, उन्होंने सोचा होगा, इंसान है, सोचता है कि यार हम पे क्यों अटैक हुआ है, हम भी मारेंगे। फिर पाकिस्तान ने कहा अभी नहीं, एक बार मेरी बात मान लो, अभी नहीं, मैं इस टाइम मुज़ाकरात में हूं, मुज़ाकरात में लेके चल रहा हूं, मुझे एक आप चांस दें। तो वहां पर पाकिस्तान ने तो पाकिस्तान के मुताबिक और ईरान के मुताबिक उन्होंने अटैक नहीं किया। और वो कहते हैं कि जी हम जब करते हैं ना अटैक तो IRGC छुपाता नहीं है बात को, वो फिर डंके की चोट पे कहते हैं कि ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने, फखर करते हैं बल्कि वो तो। लेकिन जो नहीं किया फिर नहीं किया, मतलब ये हुआ कि अगर ईरान कह रहा है नहीं किया तो नहीं किया। तो अगर ईरान ने नहीं किया, यानी कि ईरान पर अटैक अगर UAE ने नहीं किया, जो कि नहीं किया, अगर ईरान ने सऊदी अरब पे और कुवैत पे अटैक नहीं किया, जो कि नहीं किया, तो फिर किसने तो किया है ना। ये दोनों अटैक एक ही पार्टी ने किए हैं, आप जितनी इन्वेस्टिगेशन कर लें। ठीक है, मैं आपके सामने 10, 15, 20 चीजें रख सकता हूं। ये प्योरली ये अटैक डायरेक्ट ऑपरेट फ्रॉम इसराइल से हुआ है, दोनों पे, ईरान के ऊपर भी, कुवैत के ऊपर भी, UAE के ऊपर भी, और तेल के ऊपर मारता है, क्योंकि वाहिद चीज ऑयल है, वाहिद चीज ऑयल है जिसको आप खत्म करके मिडल ईस्ट को वहां ला सकते हो जहां वो कमजोर हो जाएं। उनके पास कोई पावर और नहीं है, पाकिस्तान की तरह वो एक मेहनतकश लोग नहीं है, जान मारने वाले लोग नहीं हैं, इंडियंस की तरह या बांग्लादेशियों की तरह या नेपालियों की तरह जो मजदूरियां कर लें दुनिया भर में जाकर, वो ऐसे लोग नहीं है, उनकी तबीयत नहीं है। तो लिहाजा वो ऑयल के साथ चलते हैं, गैस के साथ चलते हैं, अपनी एक सिस्टम के साथ चलते हैं। तो वो उनको इतना कमजोर कर दे कि उसके अंदर घुसना आसान हो, कब्जा करना आसान हो, जमीन खाना आसान हो, ग्रेटर इसराइल बनाना आसान हो, ये तमाम बातें समझ में आती हैं। तो मैंने जो बेनिफिशियरी निकाला है मेरे हिसाब किताब के मुताबिक, ये बेनिफिशियरी जो है अगर कोई बनता है तो सिर्फ और सिर्फ बनता है मेरे सामने इसराइल। आप जो कहेंगे मैं मान लूंगा। बहरहाल यहां पर ईरान के सुप्रीम लीडर ने लिख के जो बयान है वो जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम जंग नहीं चाहते हैं, लेकिन हम अपने हकूक के ऊपर भी कॉम्प्रोमाइज करने वाले नहीं हैं। ठीक है ना, क्योंकि जब आप हमारे यूरेनियम की बात करते हैं, हमारी एटमी प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, तो आप गुलाबी से लाल हो जाते हैं। ठीक है ना, आपके रंग ही बदल जाते हैं और आपके मुंह से झाग निकलती है और आप कहते हैं कि मैं B2 बम्बार ले आऊंगा, मैं सिविलाइजेशन खत्म कर दूंगा, क्योंकि इनके पास एटम बम आ सकता है नहीं, आ सकता है पे सिविलाइजेशन खत्म कर दूंगा। ठीक है ना, सिविलाइजेशन खत्म कर दूंगा, अंदाजा लगाइए, जुमला सुनिएगा आप। ठीक है ना, यानी कि जेनोसाइड कर दूंगा, वो तो कह रहे हैं, और उसके ऊपर कोई दुनिया खामोश है। हालांकि मैं कहता हूं कि अगर आप किसी को भी, हमारे पाकिस्तान के अंदर भी, अगर आप किसी को कत्ल की धमकी देते हैं और वो रिकॉर्ड हो जाती है, वो सामने आ जाती है, तो आप नहीं बचते। और वो जो सिविलाइजेशन खत्म कर रहा है और वो खुद कहता है मैं सिविलाइज्ड हूं, मतलब वो सिविलाइज्ड, मतलब हमें बताया गया है कि अमेरिकन आर वेरी सिविलाइज्ड हैं, अमेरिकन सिविलाइज्ड, मगर ये बीच में कौन है? ये तो अमेरिकन नहीं है, फिर ट्रम्प कहां से अमेरिकन हो गया? फिर तो मामला ये है कि इन्होंने कहा है कि ये भी देखिए ना कि जो इसराइल के अंदर एटम बम बन चुका है, तो उनकी अगर सिविलाइजेशन को खत्म कर दे तो फिर क्या होगा? ये तो है ना बात। जब कल ख्वाजा आसिफ ने कमेंट वो कर दिया, ट्वीट कर दिया कि हम सफ़े हंसी से मिटा देंगे और बनाने वालों को भी खत्म कर देंगे, और तमाम चीज़ें, काफ़ी गुस्से में थे ख्वाजा आसिफ। तो इसके ऊपर वो आया, ट्वीट आया, ठीक है,
प्राइम मिनिस्टर हाउस ऑफ इसराइल से ट्वीट पढ़ते हैं, ख्वाजा आसिफ को पढ़ते हैं, अंदाजा लगाइए। प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि कॉल फॉर ये जो आउटरीच है, दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट कैन बी टॉलरेटेड फ्रॉम एनी गवर्नमेंट, स्पेशली नॉट फ्रॉम वन दैट क्लेम टू बी अ न्यूट्रल आर्बिट्रेटर फॉर पीस। अब उनको कहते हैं कि हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। यानी कि वहाँ पर आप कह रहे हैं कि लबनान को ख़त्म कर दूँ, गज़ा को ख़त्म कर दूँ, फ़लस्तीन को ख़त्म कर दूँ, वेस्ट बैंक को ख़त्म कर दूँ, ईरान को ख़त्म कर दूँ, सिविलाइजेशन ख़त्म कर दूँ, वो तो मामला अलग है। लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ कहा तो आपने बना दिया इशू और हमारे ख्वाजा आसिफ साहब को ट्वीट को डिलीट करना पड़ गया। अब वो डिलीट किया होगा तो चलो ठीक है, ठीक किया, मैं उसको गलत नहीं कहता, यहाँ पर मैं उनको गलत नहीं कहता, बिकॉज इस मौके पर उन्हें करना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर इस टाइम ये निकालें, आप ये प्रोग्राम निकालें, उसके बाद जो लिखना हो लिखें। क्योंकि जिस तरीके से मुस्तफा खामनी ने कहा कि अली खामनी का बदला तो लेना है हमने, अभी नहीं तो बाद में लेंगे ज़रूर। अगली वीडियो मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।